السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میری آپ سے اسپیشل ریکویسٹ رہے گی کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو آگے پہنچائیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں کچرا بھرا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کے دماغ میں بہت سارے اعتراضات ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ان اعتراض کا جواب کوئی نہیں دے پائے گا، لیکن انشاءاللہ میں آج اس ویڈیو میں آپ کو ان اعتراضات کے جواب دینے والا ہوں۔ دیکھیے، درگاہوں کو لے کر، جو مزارات اولیاء ہیں ان کو لے کر کے لوگوں کے اندر بڑے اعتراض بھرے ہوئے ہیں دماغ میں۔ وہ کہتے ہیں یار درگاہوں پر جا کر لوگ سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ ہم ان کو بارہا سمجھا چکے، یار درگاہ پر سجدہ کرنا حرام ہے، بعض صورتوں میں شرک ہے، وہاں پر ناچ گانا ڈھول تاشے باجے، ان تمام سے ہم لوگ اہل سنت والجماعت سب لوگ بیزار ہیں، ہم اس کو نہ کبھی سپورٹ کرتے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ جو درگاہیں تھیں اللہ کے ولیوں کی وہ جاہلوں کے ہاتھ میں پہنچ چکی ہیں، اور وہ جوہلا کیا کرتے ہیں، پیسہ کمانے کی خاطر اور اپنے پیٹ کو بھرنے کی خاطر وہ لوگ اس طریقے کی حرکتیں وہاں پر کرتے ہیں، ورنہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے ولیوں کے مزار پر جو فیض ملتا ہے اس سے کوئی بھی جو ہے انکار نہیں کر سکتا، بڑے بڑے فیض ملتے ہیں اللہ کے ولیوں کی درگاہوں پر۔ اس لیے کہ آج میں آپ کو بتا دوں، ایک ویڈیو میرے نظر کے سامنے گزرا جن میں ایک مولانا ہیں اور وہ بڑے ہی پیارے انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے مزارات پر ہم لوگ کیوں آتے ہیں، ہمارے آنے کی وجہ کیا ہے، ہم لوگ کیوں حاضری پیش کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا ویڈیو ہے، آپ کو اس کو سننا ہی چاہیے، لیکن اس سے پہلے میں ایک بہت ہی ضروری اطلاع آپ کے حوالے کر دوں۔ دیکھیے، بات یہ ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان اللہ کے ولیوں کی درگاہ بنانے کی ضرورت کیا ہے، مزارات اولیاء بنانے کی ضرورت کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے معاملہ کیا ہے۔ آپ نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں یہ آیت پڑھی ہوگی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یعنی بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب کوئی بھائی یہاں پر یہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ نشانیاں بنی کیوں، ان کو اللہ نے شاعر اللہ کیوں کہا، کس وجہ سے کہا؟ تو میں آپ کو بتاؤں، اس وجہ سے کہا کیونکہ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی کے لیے تڑپ رہے تھے اور حضرت حاجرہ کبھی صفا کبھی مروہ کبھی صفا کبھی مروہ کا چکر لگا رہی تھی پانی کے لیے، اس وقت جب ان سے اپنے بچے کی پیاس نہ دیکھی گئی تو وہ صفا مروہ کے چکر لگاتی رہی۔ ان کا یہ صفا مروہ پر چکر لگانا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، حضرت حاجرہ جو ہیں وہ نبی تو نہیں ہے، کیونکہ عورت کبھی نبی نہیں بن سکتی بلکہ وہ اللہ کی ولیہ بن سکتی ہے۔ تو اب بتائیں، ایک اللہ کی ولیہ کے قدم پڑھتے ہیں، قدم پڑھے صرف اور کچھ نہیں بلکہ ان کی قدم پڑھتے ہیں، تو جس جگہ اللہ کی ولیہ کے قدم پڑ جائیں اس جگہ کو اللہ تعالیٰ شاعر اللہ کا لقب دیتا کہ یہ شاعر اللہ ہے۔ ذرا سوچیں، جس جگہ پر اللہ کے ولیوں کا پورا وجود ہے، پورا جسم اطہر ان کا وہاں پر موجود ہے، اگر اس جگہ کو شاعر اللہ کہہ دیا جائے تو کیا پرابلم ہے؟ ادھر پیر پڑے تو شاعر اللہ ہو گیا، ادھر اللہ کے ولی کا پورا جسم ہے، تو بتائیے اس کو شاعر اللہ کیوں نہ کہا جائے؟ جہاں پر میرا غوث لیٹا ہے وہ شاعر اللہ کیوں نہ ہوگا؟ جہاں پر میرا غریب نواز لیٹا ہے وہ شاعر اللہ کیوں نہیں ہوگا؟ جہاں صابر پاک لیٹے ہیں وہ شاعر اللہ کیوں نہیں ہوگا؟ جہاں پر قطب الدین بختیار کاکی لیٹے ہیں وہ شاعر اللہ کیوں نہیں ہوگا؟ جہاں پر میرے اعلیٰ حضرت لیٹے ہیں وہ شاعر اللہ کیوں نہیں ہوگا؟ جہاں جنید بغدادی لیٹے ہیں وہ شاعر اللہ کیوں نہیں ہوگا؟ جہاں پر حضرت سعید ابن مخزومی لیٹے ہوئے ہیں وہ شاعر اللہ کیوں نہیں ہوگا؟ جہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لیٹے ہوئے ہیں، امام حسن لیٹے ہوئے ہیں، حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں، ابوبکر صدیق لیٹے ہوئے ہیں، اور جہاں پر خود میرے آقا علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، ان جگہوں کو اگر شاعر اللہ نہ کہا جائے گا تو بتاؤ کس کو کہا جائے گا؟ لہٰذا اپنے دماغ سے خرافات نکالیں، جو غلطیاں ہو رہی ہیں ہم اس کا کنڈیم کرتے ہیں اور ہم اس کو روکنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور اپنے بیانات میں اس کا رد بھی کرتے ہیں، لیکن ہاں جو غلط ہے وہ غلط ہے، لیکن جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ اللہ کے ولیوں کے مزارات سے فیض اٹھانا یہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہ شاعر اللہ ہے۔ ہمیں یہاں پر کیا کیا کرنا چاہیے، ہم لوگ کیوں آتے ہیں، اب یہ مولانا کی زبان اب سن لیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں ہندوستان کی بڑی معروف خانقاہ قطب الاولیاء سیدنا خواجہ قطب عالم حسینی چشتی القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقدس آستان عالیہ جلال آباد شریف، ضلع اکولا، مہاراشٹر سے آیا ہوں۔ حضرت جی، یہ بزرگوں کی مزار پہ جو آپ حاضری دے رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اللہ کے پاک ولیوں کے آستانے پر حاضری دینے کا مقصد کیا ہے۔ سب سے بڑا مقصد تو یہ ہے کہ رسول پاک تاجدار کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، تم دنیا میں جس قوم کی شباہت اختیار کرو گے تمہارا حشر قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ یا آپ یہ کہہ لیں کہ تم دنیا میں جن لوگوں سے محبت کے ساتھ رہو گے تمہارا حشر
انہی لوگوں کے ساتھ میں ہوگا. بے شک سبحان ہم ان اللہ کے ولیوں کو سرکار حبیب اللہ شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو صدیوں پرانے بزرگ ہیں، ان اللہ کے ولیوں کو اللہ کا دوست سمجھ کر ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان تاکہ اللہ. قیامت کے دن ہمارا حشر اللہ کے دوستوں کے ساتھ ہو. بے شک اسی آمین. لیے نمازوں میں اللہ والے ہمیشہ دعا کرتے رہے کہ اللہم ربنا وحشرنا فی زمرۃ الصالحین. اللہ تعالی ہمارا حشر قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کے ساتھ کرنا. سبحان تو اللہ. جب نیک بندوں کے ساتھ قیامت کے دن حشر کی آرزو ہے تو دنیا میں بھی ان اللہ کے مقدس ولیوں کی صحبت اور ان سے محبت، ان کی بارگاہوں میں حاضری، ان کے آستانوں سے لگاؤ رکھنا بے حد ضروری ہے. اور خواجہ خواجگان خواجہ دکن سیدنا خواجہ برہان الدین غریب حاصری چشتی خلد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ جو سلطان عالم پناہی در تاج کج کلاہی زری زربخش سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برگزیدہ خلیفہ ہیں. آپ کا فرمان ہے کہ کوئی بندہ اتنی دیر اللہ کے ولی کے قریب سے گزر جائے کہ جتنی دیر ایک مکھی آئینے کے سامنے سے گزر جاتی ہے تو اس کو بھی اس اللہ کے ولی کا فیض ملتا ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح حضرت خواجہ شمس الدین حافظ شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. یعنی 100 سال خلوص للہیت کی عبادت سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ کچھ دیر تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ والوں کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ، اللہ والوں کے قریب آ کر بیٹھ. تو جن کے اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، عقیدے والے ہیں، نسبت والے ہیں، اور ہمارے لیے اللہ کے ولی اپنی مزاروں میں باحیات ہیں. بے شک بے شک. اور جب اللہ کے ولی باحیات ہیں تو ان کی چاہے ظاہرہ زندگی میں ان کی صحبت اختیار کی جائے یا ان کے پردہ فرمانے کے بعد ان کی مزار پاک پر حاضری دی جائے، نسبت والوں کو فیض دنیاوی ظاہری زندگی میں بھی اللہ والوں سے ملتا ہے اور اللہ والوں کے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کی مزاروں سے بھی نسبت والے اتنا ہی فیض حاصل کرتے ہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ حضرت شاہ حبیب اللہ یہ اس علاقے کے بڑے معروف ترین بزرگ ہیں. کرنا پلی، یہ کرنا پلی کا علاقہ ہے اور ماشاءاللہ بڑے برگزیدہ ولی ہیں. بے شمار مخلوق خدا آپ کے مزار مبارک پر روزانہ آتی ہے، فیض برکتیں اور رحمتیں حاصل کرتی ہے. بے اولادوں کا اولاد آپ کی دعاؤں کی برکت سے نصیب سبحان اللہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. بیماروں کو شفا آپ کی دعاؤں کی برکتوں سے نصیب ہوتی ہے. سبحان اور اللہ. بے شک اللہ تعالیٰ حضرت شاہ حبیب اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے لاکھوں ہزاروں لا علاج مریض شفا یاب ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ہم بھی اسی امید اور آس پر اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اس اللہ کے مقدس ولی کے آستانے پر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس ولی کے صدقے ہمارے بھی دین ایمان کو سلامتی عطا فرما. آمین. اور جس طرح ہم دنیا میں اللہ تیرے دوستوں سے محبت کر رہے ہیں، قیامت کے دن ہمارا حشر انہی پاک ولیوں کے زمرے میں ہو. الحمدللہ الحمدللہ.